دین حق کی وصیت ایک دوسرے کو کرتے ہیں. خود دیندار بننا اور دوسروں کو وصیت نہ کرنا، دوسروں کو تبلیغ نہ کرنا، یہ الگ گمراہی ہے. یہ تبلیغ والوں کی ذمہ داری ہے، غریبوں کی. یہ تبلیغی جماعتوں کی ذمہ داری ہے یا مولویوں کی ذمہ داری ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ نماز فرض ہے تو اتنا تو کر لے، اپنے بچوں کو تو بتا دے، اپنی بیوی کو تو بتا دے، اس کا قائل تو کر دے. ان پر تو آپ کی حکومت ہے. اپنے محلے والوں کو اتنا تو بتا دینا کہ نماز فرض ہے. کیا ضروری ہے کہ کسی مدرسے کا فارغ ہو اور اس کے پاس سند ہو تو پھر وہ یہ کرے گا؟ اس بات کا تو آپ بھی مولوی ہے، عالم ہے کہ نماز فرض ہے، اور نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. اب تو لوگوں نے گول مول کر دیا ہے. آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہم لوگ تو گول مول بہت کرتے ہیں، گول مول بہت ہمارے ہاں چلتا ہے مولویوں کے ہاں. آپ کو سوائے امام ابو حنیفہ کے امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو جان سے مار دو، فوراً جیل میں رکھو. اور امام احمد بن حنبل کہتا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھتا وہ مرتا ہے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، وہ ہندو کے قبرستان میں لے جاؤ. ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی اگر زندہ ہو جائے تمہارے اور مولی منظور کی کھال اتار دے جوتیوں سے. عبد القادر جیلانی کو آپ نے بھی نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا نہیں دیکھا. بدبخت آدمی تو عبد القادر جیلانی کا نام لیتا ہے. عبد القادر جیلانی کے ہاں جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان بھی نہیں ہے، اور اس نے نکاح کیا، جو بچے پیدا ہو گئے وہ بچے حرامی ہیں، وہ بچے ولد الزنا ہے. وہ مرے گا، اس مردار کو جو ہے نا اس میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اس کو کسی اور جگہ پر جانور کے طرح لے جا کر کے پھینک دو. عبد القادر جیلانی کو ماننا کوئی آسان ہے کیا؟ وہ تو شکر ہے کہ ہے ہی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کیا خدا کا بندہ تھا. وہ تقریر جب کرتا تھا تو آنکھیں بند کرتا تھا. مولی منظور چونکہ نابینا ہے ان کو اللہ نے آنکھیں دی تھی. ہم لوگ مولوی لوگ آج کل کے نابینا ہیں. سندھی میں کہتے ہیں کہ جیسے روح ہوتی ہے اس کا ختم بھی اسی قسم کا پڑھا جاتا ہے. جیسے عوام ہے تو مولوی بھی اللہ نے ایسے بنائے ان کے لیے. مولوی بھی میرے جیسے پیدا کر دیے.